چنانچہ اس بات کی گواہی دی ہے مختلف لوگوں نے. دیکھیے ہم تو مسلمان ہیں، محمد کے کلمہ گو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو جتنی بھی ثنا کریں، حمد کریں، نعت کہیں، ہمارے لیے کم ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے. دشمن مانے کہ ہاں اس میں یہ فضیلت ہے، اس میں یہ بات بڑی اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، یہ ماننی پڑتی ہے. اس اعتبار سے اس صدی کے 3 جو گواہ ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو مسلمان نہیں غیر مسلم. ایم این رائے، یہ ایک بہت بڑا کمیونسٹ لیڈر تھا جو کمیونسٹ ریولوشن کے بعد کمیونسٹ انٹرنیشنل ایک پارٹی بنی تھی، جو کہ یوں سمجھیے کہ ٹوٹل دنیا کے اندر اس انقلابات کی نگرانی کرنے والی ایک وہ پارٹی تھی. اس کا یہ رکن تھا، بہت بڑا انقلابی آدمی. اس نے 1920 میں اسی لاہور میں لیکچر دیا تھا، بریڈ لا ہال میں. اب تو وہ ختم ہو چکا ہال. دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہندو ہے، کمیونسٹ ہے، حضور سے اس کا کوئی اعتقادی رشتہ نہیں ہے، لیکن حقائق کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے جو حقائق ہیں ان کو ماننا اور تسلیم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ کتاب اب بھی انڈیا میں چھپتی ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام، ہمارے ہاں نہیں دستیاب. پھر آئیے ایچ جی ویلز. یہ مشہور ہے، انگلش ایک مصنف ہے، یہ انگریز. زیادہ اس کی شہرت ہے سائنٹیفک فکشن کے حوالے سے. اس نے کہانیاں لکھنی شروع کی تھیں کہ آئندہ جو ہے سائنس کی ترقی ایسے ہوگی تو یوں ہو جائے گا. ابھی وہ ترقیاں ہوئی نہیں تھیں، یہ خواب دیکھ رہا تھا. اسے کہتے ہیں سائنٹیفک فکشن. لیکن اس نے تاریخ انسانی پر بھی 2 کتابیں لکھی ہیں، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور دوسری کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. اور بہت عمدہ ہے کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. مطلب یہ کہ ایک والیوم میں آپ پوری انسانی تاریخ کو اگر دیکھنا چاہیں، ورنہ تو نہ معلوم کیا کچھ پڑھنا پڑے گا انسان. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں اس نے جب حضور پر چیپٹر جب اس نے لیا تو اگرچہ بعض اعتبارات سے شدید رقیق حملے کیے حضور پر، خاص طور پر تعدد ازدواج جو ہے، حضور نے شادیاں کی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ عیسائی ہیں، ان کے نزدیک تو عظیم ترین شخصیات 2 ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی. حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، ہوگی جب دوبارہ آئیں گے تو ان کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، لیکن اس وقت تو نہیں ہوئی. وہ تو اسی عیسیٰ سے واقف ہیں. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی شادی نہیں کی. تو ان کے یہاں تو تصور یہ کہ شادی کرنا ہی گھٹیا کام ہے. دینی اور روحانی اعتبار سے تو اونچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ساری عمر تجرد کی زندگی بسر کریں، شادی نہ کریں. یہ گھر گرستی یہ کیا ہے؟ اور حضور نے بھرپور جو ہے عائلی زندگی گزاری ہے. اس حوالے سے یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی. میں انہیں معذور سمجھتا ہوں، لیکن اس نے بڑے رقیق حملے کیے ہیں، بالکل جیسے کہ سلمان رشدی نے کیے ایسے کیے. اور یہ میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دشمن ہے، وہ حضور کا عقیدت مند نہیں ہے. الفضل ما شہدت بالاعداء، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اسٹیبلش ہو جائے کہ ایچ جی ویل جو ہے وہ حضور کا عقیدت مند نہیں ہے، دشمن ہے. لیکن یہی ایچ جی ویلز ہے کہ جو پھر آخر میں اس چیپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں سے کوٹیشن دیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی. یہ الفاظ لکھ کر اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth. یعنی اگرچہ انسانی مساوات، حریت اور اخوت کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، چنانچہ حضرت مسیح ناصری، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جیزس آف نازرت کہتے ہیں. ناصرہ گاؤں ہے کہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو جیزس آف نازرت کے ہاں بھی بڑے سرمنس تو ہیں،
but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. محمد وہ پہلی شخصیت ہے پوری انسانی تاریخ کی جنہوں نے تاریخ انسانی کے دوران پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا. تو واس کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن قائم کرنا، ہیومن ایکویلٹی، فریٹرنیٹی اینڈ فریڈم، تو یہ ایک بہت بڑے دشمن کی اور شاتم رسول کی گواہی ہے نظام کے اعتبار سے. باقی جو بھی اس نے حملے کیے ہیں وہ علیحدہ ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جو جدید ایڈیشن اس کا اب اس کتاب کا مل رہا ہے بازار میں، اس میں سے یہ حصہ نکال دیا گیا ہے. مصنف تو مر گیا، بہت عرصہ ہوا. اب جو نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں تو وہ ایڈٹ کرتے ہیں کتاب کو، تو ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی اتری نہیں کہ یہ بات کیسے ہم شائع کر دیں. لہذا کہیں آپ جا کر دیکھیں وہ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ اور اس میں یہ الفاظ نہ ملیں تو آپ مجھ سے سوء ظن آپ کو ہو جائے. لیکن یہ کہ وہ نسخے جو ہیں سابقہ ایڈیشنز کے وہ ہماری جو پرانی لائبریریاں ہیں ان میں مل جاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی لائبریری، پبلک لائبریری مل جائے گی. تیسری گواہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی ہے. یہ 1980 کے لگ بھگ کتاب شائع ہوئی تھی، دی 100، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن of the 100 most influential personalities of human history. پوری انسانی تاریخ میں سے پہلے سلیکشن کیا کن کن لوگوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے. پھر یہ جو چن لیے 100 آدمی چن لیے اس نے کہ اس طریقے سے انہوں نے تاریخ کے اوپر اثر ڈالا، اس کے رخ کو موڑ دیا. پھر ان میں گریڈیشن، ان میں سب سے زیادہ کس نے اثر ڈالا، سب سے بڑی تبدیلی کون لے کر آیا، وہ نمبر 1، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3. یہ گریڈیشن ہے 100، پھر نمبر 100 پر بھی چلا جائے گا. اور یہ شخص نمبر 1 پر حضور کو لا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. although he is a Christian، اب بھی وہ مسلمان نہیں ہوا، زندہ ہے. امریکہ میں یہ کتاب چھپی تھی مینہٹن میں 1980 میں. لیکن اس نے کہا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں یہاں مسیح کو وہ لے گیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو نمبر 3 پر، میں یہاں نمبر 1 پر محمد کو لا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، فطری طور پر میرے ذمے ہے کہ میں اس کی توجیہ بیان کروں کہ کس وجہ سے میں محمد کو نمبر 1 پر لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین فرد جس نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے سب سے بڑھ کر، وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا دس از بیکاز he is the only person، the only، یہ ذرا انڈر لائن کر لیں ذہن میں، ایک ہی شخص ہے. he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields. وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، 3 چیزیں ادھر، 3 چیزیں ادھر، عقائد، عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز، یہ 3 جمع کر لیجئے، یہ مذہبی زندگی ہے، آزادی ہے ہر فرد کو. اور سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، ان 3 کو جمع کر لیجیے، یہ سیکولر لائف ہے ان کے کہنے کے مطابق، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ عظیم انسان جتنے بھی تاریخ میں ہم نے دیکھے وہ یا تو ادھر اونچے ہیں تو ادھر ان کا کوئی مقام نہیں، یا ادھر کوئی اونچا مقام ہے تو ادھر کوئی حیثیت نہیں، یا کروخے لوگ ہیں. گوتم بدھ ہے، مذہب بہت بڑا پیدا کیا، حکومت ریاست کے تو کوئی اصول نہیں دیے، نہ بنائی، نہ کوئی مثال قائم کی. حضرت مسیح نے مذہب تو بہت بڑا کھڑا کر دیا، لیکن ریاست، حکومت تو کوئی نہیں بنائی، شادی بھی نہیں کی. اس اعتبار سے شخصیت یک رخی ہوئی. اسی طریقے سے دوسری طرف جائیے، اسکندر اعظم بہت بڑا فاتح تھا، کہاں مقدونیہ اور کہاں دریائے بیاس پنجاب کا پہنچ گیا، لیکن اخلاقی روحانی اعتبار سے آپ 0 بھی نہیں کہہ سکتے، اسے مائنس پہ لے کے جانا پڑے گا. اس کا برعکس اٹیلا، بہت بڑا ہن جو بہت بڑا کانکرر تھا، وہ منگولیا اس علاقے سے چل کر جو ہے وہ ڈنیوب کی وادی تک پہنچ گیا، یورپ تک پہنچ گیا فتح. لیکن انتہائی وحشی خونخوار لوگ، ان کا مذہب سے، اخلاق سے کیا تعلق؟ تو اگر ادھر بہت اونچے تو ادھر 0، ادھر بہت اونچے تو ادھر 0. ایک ہی شخص ہے، اس کا قاعدہ ہے کہ جو دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب. یہ میں نے 3 گواہیاں آپ کو دی ہیں، اس لیے کہ ٹوٹل ریولوشن، میرا جو پروپوزیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی،
یہ پوری انسانی تاریخ میں ٹوٹل ریولیوشن، ایک کلی انقلاب کی صرف ایک ہی مثال ہے، اور وہ انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔